الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، 1444 سال بیت چکے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو ہجرت کیے ہوئے. نیا سال قمری مہینے محرم کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. ہماری پوری زندگی دراصل اللہ کی بندگی کے لیے خاص ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اپنی زندگی کو میری بندگی کے نام کر، میں دنیا بھی تیری کر دوں گا، میں آخرت بھی تیری کر دوں گا. اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے مختلف مشکلات رکھی ہیں. جو منزل کو سمجھ جائے وہ راستے کی رکاوٹوں کو کچھ نہیں سمجھتا، عبور کرتا ہے، بے شک وہ گیم ہی کیوں نہ ہو، سپورٹس کا حصہ کیوں نہ ہو. ٹارگٹ کو پانے کے لیے راستے میں آنے والی جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک سپورٹس مین ان سب کو عبور کرتا ہے اور مقابلے کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ یہ مقابلے کی دنیا ہے. اور اللہ رب العزت نے ٹارگٹ جنت رکھ کے، اسے منزل مقرر کر کے، راستے کو صراط مستقیم بنا کے اور زندگی کو گزارنے کے لیے کتاب و سنت کو دستور بنا کے انسان کو زندگی عطا کی ہے کہ بندگی میں آ جا. جب تو میرا ہو جائے گا، پھر ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو پرواہ کی ضرورت نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ بندے سے بھی دعا میں کہلوایا کہ دعا مانگ کہ وعدے کے ساتھ تیری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ وہ میری بندگی کے لیے وقف ہوگا، اور میری جتنی مدد اور نصرت کی اقسام و انواع ہیں پھر وہ تیرے لیے ہوں گی. حضرات، سال کے اختتام سے لے کے آغاز تلک اور آغاز سے لے کے اختتام تلک 12 مہینے 3 چیزیں انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. پہلے نمبر پہ زندگی ہے، لوگ اسے سال بھر دیکھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس زندگی میں خوشی اور غمی ہے. یہ بھی انسان کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں. ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے تو دوسرے کے اندر سے میت اٹھ رہی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں شادی حال کی طرف بڑھ رہے تھے اور بالکل شادی حال کے سامنے سے جنازہ جا رہا تھا. تو ایک طرف خوشی اپنی عروج پہ ہے اور دوسری طرف غم اپنی انتہا پہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا سلسلہ رکھا ہے. اور تیسری چیز موت ہے. جس کی زندگی لکھ دی گئی ہے اسے جینا ہے، جس کی خوشی لکھ دی گئی ہے اس نے پانی ہے، جس کا غم لکھ دیا گیا اس نے سہنا ہے، اور جس کی موت لکھ دی گئی ہے اس نے موت کی وادیوں میں جانا ہے. لیکن ان تینوں یا چاروں چیزوں کو، زندگی کے لمحات کو، خوشی کے لمحات کو، غم اور دکھ کے لمحات کو، موت اور مرنے کے لمحات کو اگر انسان کتاب و سنت کے تابع کر لے تو اللہ اسے باعث اجر بنا دیتے ہیں، باعث ثواب بنا دیتے ہیں، باعث عزت اور آبرو بنا دیتے ہیں. مثال لیجئے، ہر شخص سوتا ہے اور ہر شخص جاگتا ہے، لیکن اگر
نیند کو انسان نے جرم اور گناہ کا باعث بنانا ہو تو محدثین نے، فقہاء نے، اہل اللہ نے، اہل علم نے یہ مثالیں دی ہیں کہ ایک انسان لاشعوری میں پیغمبر کی سنت کو کاٹ کے سوتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اچھا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہترین قسم کا سخی ہے، لیکن رات کو سوتے میں لاشعوری طور پہ اس نے کرا کچھ نہیں ہے، اسے اس جرم کی سزا لکھی جاتی رہے گی۔ اللہ کے ہاں انصاف اور عدل ہے، اور عدل کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو اچھا کرے گا تجھے اچھا ملے گا، تو برا کرے گا ایک رائی کے دانے کے برابر، کیا ریت کے ذرے کے برابر بھی ہوا تو نوٹ ہم کر لیتے ہیں، تو اس حال میں میری بندگی میں جا رہا ہے یا مخالفت میں جا رہا ہے؟ یہ بندہ سویا ہوا بھی گناہ کما رہا ہے، دوسرا بندہ سویا ہے کر کچھ نہیں رہا، دونوں ایک ہی جگہ ایک ہی کمرے میں سوئے ہیں، یہ عشاء پڑھ کے یہ نیت کر کے سو گیا ہے کہ مجھے فجر پڑھنی ہے، صرف فکر، اندر کا الارم اس نے موبائل پہ، گھڑی پہ یا کسی اور چیز پہ نہیں لگایا، اس فکر اور نیت کے ساتھ سو گیا ہے، دونوں سوئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پوری رات کی نیند بھی عبادت لکھ دی جائے گی، پوری رات کی نیند عبادت لکھ دی جائے گی، چیز ایک ہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر نیت بندگی کی ہے، نیت تابعداری کی ہے، نیت اتباع کی ہے، نیت سر تسلیم خم کرنے کی، اللہ تعالیٰ اسے عبادت بنا دیتے ہیں۔ معاملہ برعکس ہے، اللہ رب العزت، ایک بندہ سود لے رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس کتاب نے اللہ کے ساتھ جنگ قرار دے دی ہے، یہ حالت جنگ میں ہے۔ ایک بندہ حالات کے تحت، مجبوری کے تحت اپنی جان کے دفاع کے لیے مسلح ہو گیا اور اسے پتہ نہیں کس وقت موت آ جانی ہے، لیکن اس کی نیت پاکیزہ اور صاف ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے نہ ظلم کرنا چاہتا ہوں، نہ زیادتی کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو مارنا چاہتا ہوں، اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تو یہ حالت جنگ میں ہو کے بھی اس کے سامنے بوڑھا بزرگ آیا ہے، دشمن کا ہے، یہ اس کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، بچا دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ یہ حالت جنگ میں بھی اللہ کے ہاں اجر اور ثواب والا ہے۔ ایک بندہ پرسکون طریقے سے بیٹھا ہے لیکن نیت میں فساد ہے، لڑائی ہے، دنگا ہے، دو بھائیوں کو لڑانا مقصد ہے، بیٹھا مسجد میں ہے، تسبیح چلا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر سوچ یہ ہے کہ آج میں نے فلاں کو بتانا ہے کہ میں کیا ہوں، فلاں نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، میں نے اس پورے خاندان کو ہونے والے اس نکاح کو برباد کر کے نہ رکھ دیا، تو کہنا یہ روزہ رکھ کے سوموار کا اور جمعرات کا کیوں نہیں بیٹھا، لیکن یہ زندگی بندگی میں نہیں گزار رہا، نتیجہ اس کا الٹ ہے۔ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ حضرات، یہ تمہید میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی بڑی ہی قیمتی ہے اگر اس کی ڈائریکشن درست کر لی جائے اور قبلہ درست کر لیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ زندگی من مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں یا مالک کی مرضی کی، بس آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے، اور یہ فیصلہ مشکل نہیں ہے، ایک ہی نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ایک نظر بندے کو بدل دیتی ہے۔ کیسے؟ میں جا رہا ہوں، مجبوری ہے، مجھے آنکھیں کھلی رکھنی ہے، میں ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں، یہ مثال چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، میں بیت اللہ میں ہوں، حج کرنے گیا ہوں، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، رش کی اتنی انتہا ہے کہ میرے دائیں بھی عورت ہے، بائیں بھی عورت ہے، آگے بھی عورت ہے، پیچھے بھی، میں پھنس گیا ہوں، اور رش کی وجہ سے میرے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گئے ہیں۔ یہ سین ان لوگوں نے دیکھا ہے جو حج پہ گئے ہیں کہ کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ زمین پہ قدم نہیں لگتے۔ اب اگر اس جگہ میں تلذذ لینا شروع کر دوں، نظریں گاڑ دوں اور یہ بھول جاؤں کہ میں اللہ کے گھر میں گناہ بخشوانے آیا ہوں، میں مجبور ہوں، میں بے بس، مگر وہاں ٹیسٹ میں پڑ جاؤں، خواہش نفس کو غالب کر لوں اور بھول جاؤں کہ میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آیا ہوں، تو یاد رکھیے یہ حج بھی انسان کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے فویل للمصلین، زندگی میں نماز ہے مگر نماز میں دکھاوا ہے،
زندگی میں نماز ہے مگر نماز من مرضی کی ہے. یہ نماز بھی قرآن کہتا ہے کہ اس نمازی کو لے ڈوبے گی اور جہنم کی وادی ویل میں پھینکوائے گی. قرآن مجید پڑھا رہا ہے، مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، زندگی بڑی خوبصورت ہے. مگر من میں خیال آ گیا کہ لوگ میری آواز کے شیدا بن گئے، لائک پہ لائک ماریں، بلے بلے کہیں، اور ہر وقت میرے بارے میں کمنٹس پاس ہوتے رہیں. اگر آپ نے کوئی پوسٹ، اگر آپ نے کوئی اپنی آڈیو یا ویڈیو اس نیت سے دنیا میں چھوڑی ہے، لوگ تو کہتے ہیں رہتی قیامت تک کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کہتی ہے کہ وبال جان ہے اس کے لیے. انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اس نے زندگی کا قبلہ، اس کی ڈائریکشن بندگی نہیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ وہ بیت اللہ کی حفاظتیں کرنے والے، بیت اللہ پہ آنے والے مہمانوں کو کھانے کھلانے والے، سرید گوشت کے اندر شوربے میں روٹیاں بھگو کے دینے والے، وہ بھی بیچارے دنیا میں نام کما گئے لیکن آگے کچھ نہیں ملا. اس لیے اپنی زندگی میں ڈائریکشن بندگی رکھیے. انما الاعمال بالنیات، نیت کا قبلہ سیدھا کیجیے. خوشی آ گئی. خوشی وہ جگہ ہے جس میں سب سے عروج پہ اللہ نے، یاد رہے کہ بیٹا ملتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، بیٹی اللہ دیتا ہے خوشی ہوتی ہے، اولاد ملتی ہے خوشی ہوتی ہے، عزیز و اقارب ملتے ہیں خوشی. مگر اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح. اور نکاح کے خطبے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ قرآن مجید آپ کے سینے پہ اترا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. لوگوں، جس انسان نے اپنی خوشی میں اللہ اور اس کو رسول کو راضی رکھا، یہی اصل کامیابی. میں رات بھی ایک جگہ مثال دے رہا تھا. کیا ہے وہ مثال؟ بیٹی کو پورے خاندان نے بولا کہ آپ پردہ اتار دیں، منگنی ہے، اس کے بعد مہندی ہے، پھر شادی ہے. جب شادی ہونے ہی جا رہی ہے اور اپنوں میں جا رہی ہیں تو پردہ کیسا؟ ساری زندگی کر کے دیکھا ہے؟ کم از کم خوشی میں تو انجوائے کرو. جواب سنیے. کہنے لگی کہ نہیں، پردہ میرا شرعی رائٹ ہے، زندگی امانت ہے. جس نے زندگی دی ہے، جسم دیا ہے، خوبصورتی، حسن اور جمال دیا ہے، اسی نے مجھے اسے ڈھانپنے کا بولا ہے. کیا ہم خوشی میں آ کے اپنے کپڑے اتار کے اپنا سطر بھی ننگا کر لیں؟ جب رب نے میرے لیے سطر رکھا ہے تو میں نہیں اتارنے والی. فیملی کے جو تھوڑے کھلے ذہن والے اور ہمیشہ اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ پھر بیوٹی پارلر کی بکنگ کیوں کروائی ہے؟ کہا وہ میرا شرعی حق ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے مجھے بننے سنورنے کا دائرے اور حدود میں اور اپنی پرائیویسی میں رہ کے اجازت دی ہے. میں اپنی آنکھوں کے یہ بال، ان کا نمس نہیں کرواؤں گی، میں وشم نہیں کرواؤں گی. رنگ عورت کا رائٹ ہے اور میں اپنے رنگ کا حق شرعی یوز کروں گی. کہا فائدہ؟ کہا وہ میں جس کے لیے کر رہی ہوں وہ دیکھے گا، باقیوں سے میں پردہ کروں. پوری فیملی نے مل کے لکھا اگر آپ نے پردہ کرنا ہے تو ہمارا آپ سے بائی کاٹ ہے، ہم ناراض ہیں. ماں باپ نے سمجھایا کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. کہا ماں جی، ابو جان، زندگی میری ہے یا ان کی؟ دی رب نے ہے یا انہوں نے؟ میں یہ تو فکر کروں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے. مجھے یہ بھی جواب دلوا دیں کہ جس نے زندگی دی ہے، اگر میری خوشی کے اس پہلے سٹیپ پہ وہی ناراض ہو گیا تو پھر اسے کیسے مناؤں گی؟ حضرات، یہ جرت، یہ استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ ایسے نہیں ہے. اللہ دل کے اوپر سکون طاری کر دیتا ہے، مدد کے لیے فرشتے اتار دیتا ہے. استقامت میں پاؤں ساری دنیا بھی تھکے دے رہی ہو تو ڈگمگانے نہیں دیتا. خوشی معیاری رکھیں. زندگی کا معیار بندگی ہے. زندگی میں خوشی ہے تو خوشی کا معیار بھی بندگی ہے. آپ نے دیکھا ہے بینڈ باجے والے اپنی یونیفارم چینج نہیں کر سکتے خوشی میں. اگر وہ خوشی میں آ کے کہیں تو ٹیم کا جو مالک ہے، جو سربراہ ہے، وہ انہیں کہے گا کس نے کہا تھا؟ ہمارا فوجی بینڈ ہے، پولیس بینڈ ہے، فلاں بینڈ ہے، ہماری خاص یونیفارم ہے، خوشی میں آ کے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں.
اللہ نے اگر خوشی دی ہے، ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ عیش میں یاد خدا، یہی بندگی ہے۔ کتنی مزے کی زندگی ہے، گھر بھائی لڑ پڑے ہیں، کینے پہ ہیں، بغض پہ ہیں، ناراض ہیں کہ باپ اس سے پیار زیادہ کیوں کرتا ہے، کنویں میں پھینک دیا ہے، بھائیوں نے تو مار دیا ہے۔ اور جہاں بھائیوں کا مدعا مارنا ہو وہاں جانا عقل مندی نہیں ہے۔ قافلے نے نکالا ہے، زندگی بچ گئی ہے۔ ویران کنویں اکثر نیچے گیسیں ہوتی ہیں، گیسز میں بندہ مر جاتا ہے، رب نے بچا لیا، نکالا ہے۔ دیہات کا رہنے والا شہر میں چلا گیا ہے، اور گیا بھی کہاں ہے؟ عزیز مصر، حاکم وقت، اس کے شاہی محل میں زندگی گزرتی رہی، اور آخر ایک دن زندگی اتنی مہربان ہو گئی، آپ کے اور میرے لفظوں میں آج کی، اس قدر مہربان ہو گئی کہ جس کے بھائی دشمن تھے، جو زر خرید تھا، زندگی پوری زمانے کا حسن لے کے بن سور کے سامنے آ کے کہہ رہی ہے تلک، ہے تلک، کوئی اور مدعا نہیں، صرف ایک تمنا ہے کہ جب سے آئے ہو تم نے کبھی نگاہیں بھر کے اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، اور دنیا ہمیں دیکھنے کو ترستی۔ صرف ایک بات سن لو، ایک دفعہ مجھے دیکھ کے میرے حسن کی تعریف کر دو۔ حضرات، بظاہر دنیا بڑی مہربان ہے، محبت مہربان ہے، حسن پگھل رہا ہے، ترلے ڈال رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، اور تربیت میں اس وقت وہ جو بچپن باپ کے ساتھ گزرا، وہاں یہ معاملے تھوڑے ڈسکس ہوئے تھے کہ بیٹا اگر ایسے ہو گیا تو یہ کرنا۔ ہم سکھاتے ہیں نا بچوں کو، کتنا سکھاتے ہیں، مہمان آئے تو بیٹا ایسے نہیں کرنا، اور پھر جب مہمان آتا ہے بچے سب سے پہلے وہی کرتے ہیں۔ نوٹ کیا ہوگا آپ نے، ایک ہاتھ بڑھا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کیا کہتا ہے، وہ امی نے کیا سی نہیں لینا۔ اب بات تو کھل گئی، قربان نہ جاؤں، زندگی ملی ہے، دنیا کا آدھا حسن پاس ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ کوئی تھوڑی سی اللہ بوتھی سیدھی بنا دے، کوئی رنگ کوئی چٹا دے دے، ہائٹ وائٹ میسر ہو جائے، بس پھر ہم جیسا شہزادہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر جو مرضی ہو، طوفان بدتمیزی میں نے قبروں میں دیکھا ہے، مر گئے حسن کو مار دینے والے، اور حسن کی مار دینے والے مٹی ہو گئے، شکلیں نہیں پہچانی جاتی۔ تو دوست، خوشی میں قبلہ متعین کیجئے، ڈائریکشن رکھیے، شادی میری ہو یا بہن کی ہو۔ یہ میں نے شادی سب سے اعلیٰ مثال دی ہے، خوشیوں کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ دکان کا افتتاح ہے، اللہ تعالیٰ نے فیکٹری کا افتتاح ہے، پلازا اوپن ہو رہا ہے، مارکیٹ کی اوپننگ ہو رہی ہے۔ دو راستے ہیں، اجر والا لے لیں، ثواب والا لے لیں، یا رب کی ناراضگی اور عتاب والا لے لیں۔ تعین آپ نے کرنا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ بنے کیا ہو کیا، کس لیے ہو۔ جس نے دولت دینی ہے، رزق دینا ہے، مال دینا ہے، اس کو ناراض کر کے اوپننگ کر رہے ہو، دنیا بڑی خوش ہوگی، رش بھی لگے گا، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں رش لگے گا۔ تھوڑا سا ساؤنڈ سسٹم لے آئے، میوزک لے آئے، 4 گانے لگا لے، اور ساؤنڈ سسٹم پہ کسی ایک نوجوان کو رقص و سرود کے لیے، یا کسی بچی کو کھڑا کر دے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی اشتہار کی ضرورت نہیں، سارا علاقہ امڑ آئے گا، سارا علاقہ۔ وہاں پر اللہ کی کتاب کی تلاوت رکھ دیں، کتاب اللہ سے آغاز کریں، رب کا نام لے کے شروع کریں، کسی خیر اور بھلائی کا پہلو رکھ لیں، لوگ زیادہ نہیں آئیں گے، جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور ایک ہی جملہ بولیں گے، انہوں نے اتنے بھی مولوی پونا رکھے، بڑا آسان جملہ ہے، سہنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے یہ، لیکن آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ نے اپنی موت کو اچھا دیکھنا، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ میری خوشی معیاری ہو اور بندگی سامنے ہو۔ میرے محبوب کی محبوب بیٹی سیدہ زینب، اسی طرح سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ۔ سیدہ رقیہ اپنے دور میں عرب کی سب سے خوبصورت بچی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دور میں بڑھ کے کوئی خوبصورت انسان شہزادہ نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہے۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، پورا عرب
پورا عرب مثال دیتا ہے. آپ کو پتا اس وقت پردہ نہیں تھا، اور جب پردہ اترا ہے میرے پیمبر کی بیویوں سمیت پیمبر کی بیٹیوں نے بھی، اور بالخصوص سیدہ فاطمہ نے کیا انتہا کر دی تھی. ذرا غم پہ آ جائے، موت غم ہے کہ نہیں؟ میرے محبوب کی جانے کی خبر سن کے بیٹی کے آنسو، نواسوں کے آنسو، وہ دل گرفتہ پریشان کن. جب اپنی موت بیماری دکھا رہی ہے کہ موت نظر آ رہی ہے، ایک ہی فکر تھی. پتہ ہے آخر لمحات میں کیا فکر تھی؟ آپ یقین کریں، جو بھی عورت مدینے میں آتی کہیں باہر سے، کوئی حج یا عمرے سے واپسی پہ سفر پہ ملاقات ہوتی، تو سیدہ فاطمہ ایک ہی سوال کرتی کہ آپ کے علاقے میں عورت کو مرنے کے بعد چارپائی پہ تدفین کے لیے لے کے کیسے جاتے ہیں، لے کے کیسے جاتے ہیں؟ حالانکہ جناب علی المرتضیٰ سے تقاضا کر چکی تھی کہ میرے سرتاج مجھے رات میں دفن کرنا، پیمبر کی بیٹی کا بدن غیر محرم حالت وفات میں بھی نہ دیکھے. ترجیح کہنا بڑا آسان ہے، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، شہادتیں، خون، وہ انہوں نے بہا دیے میرے نبی کے یارانے اور گھرانے نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے، عمل کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، اور ہم اپنی زندگی کے کچھ پل بھی نہیں کر سکے. میں جب بات کر رہا ہوں تو اس وقت کیا میری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں اس چیز کو سمجھ سکیں گی کہ جن گھروں میں چاروں رشتوں کو دیوس بنا دیا گیا ہے، وہ بھی پیمبر کی بیٹیاں، اور کلمہ پڑھنے والے بھی پیمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں نسبت ان سے. بڑی پریشان پوچھا جاتا کہ کیا ہے، کہنے لگی کہ میں مطمئن نہیں ہوں کہ نبی کی بیٹی، زندگی میں تو لوگوں نے پردہ تھا، مجھے سمجھ تھی، میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، سارے تقاضے پورے. موت کے بعد تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا. یہ فکر لے کے ایک ایک عورت سے سوال ہوتا ہے کس علاقے کی ہو، تمہارے ہاں تدفین کے لیے، جنازے کے لیے چارپائی اٹھاتے ہیں تو کیسے لے کے جاتے ہیں؟ حبشہ سے آئی ہوئی ایک عورت نے آئیڈیا دیا، کہنے لگی کہ ہم جب چارپائی پہ میت کو لٹاتے ہیں اور وہ عورت ہوتی ہے تو ہم اس کی گردن والی جگہ سے لے کے یہاں پہلی ایک چھڑی گھما دیتے ہیں، اسے گول کر دیتے ہیں، دوسری سینے کے پاس آ کے اس کو گھما دیتے ہیں، اور تیسری ان حصوں پہ لا کر کے گھما دیتے ہیں، اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو جسم کے اپ ڈاؤنز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، اس کے خد و خال نہیں دکھتے، اس کا حجم وہ چھپ جاتا ہے. اللہ اکبر. نصیحت کری، میری چارپائی ایسے ہی ہو. جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں، جنہوں نے بیت اللہ اور مسجد نبوی کو وزٹ کیا ہے، انہوں نے آج دیکھا ہوگا کہ مرد کی چارپائی سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کا جنازہ ہے، اور عورت کی چارپائی کا الگ سے یہ اسلوب اور انداز. ابھی ہم نے جامع سلفیہ میں بھائی ابو بکر فاروقی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ان کی والدہ ماجدہ کا جب جنازہ پڑھا تو جو چارپائی لائی گئی اس کے اوپر اس طرح کا کور بنا ہوا تھا. ہماری بھی مساجد میں ممکن ہے، بعید نہیں، لیکن کیا کروں، زندگی میں تو سر پہ شفون کا دوپٹہ بھی نہیں ٹکتا. مر جاتے ہیں تو باپ سر پہ 5 لٹھے کی موٹی چادریں دے کے کہتا ہے پیچھے رہنا، بچی ہے، عورت ہے. احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی. حضرات، موت کو معیاری، موت کے لمحات کو معیاری، اور انہیں معیاری بنانے کے لیے تیاری ماں جی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا. یہ ہوتی ہے زندگی، یہ ہوتا ہے شعور، یہ ہوتی ہے تعلیم، اور یہ ہوتی ہے تربیت. باپ سر پہ تو نہیں تھا، باپ تو فوت ہو چکے، باپ فوت ہو چکے تھے. ضروری نہیں کہ ہر وقت سر پہ شکنجا ہو تو پھر انسان بندہ بنے. قانون ہو تو بندہ بیلٹ لگا لے، قانون نہیں تو جی روح بن کے من موجے کرے. نہیں، اصل پہچان ہی یہ ہے کہ میں رب مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میں کہوں کہ اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہم ایک اور فاطمہ کی مثال اٹھاتا ہوں. باپ نے اس بیٹی کا نام میرے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے نام پہ رکھا ہے، اور اس کے 3 بھائی اسے بڑے ادب و احترام سے بلاتے تھے فاطمہ. باپ بھی بادشاہ ہے، بھائی بھی بادشاہ ہے، حکمران ہیں، وقت کے خلیفے ہیں، اور شوہر بھی خلیفہ ہے.
سوچئے 4-5 حکمرانوں کی ایک لاڈلی خاتون، اور خاتون اول بننے جا رہی ہے. جب خاتون اول بنی کیسی زندگی ہوگی، بندہ کیا کیا سوچتا ہے، کیا پہننا ہے، کیا لینا ہے، کیا اپنانا ہے. اب زندگی بدلے گی، اب مزہ آئے گا، اب انجوائے کریں گے. پوری حکومت اور ساری دنیا کی، ایک ملک کی حکومت نہیں ہے، یاد رکھنا، صرف ایک کی نہیں ہے کہ پاکستان میں بننا ہے، کسی ایک صوبے کی خاتون نہیں بننے جا رہی. جتنی اس وقت معلوم اسلامی دنیا تھی، اس اسلامی دنیا کی خاتون اول ہے، نام فاطمہ ہے. شوہر نے بلا کے پہلا کام کہا میں خلافت کا بوجھ اٹھانے جا رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہیں یہ اتار دو. شادی پہ جاتے ہوئے کسی ماں بہن کو کہہ کے دیکھے، اور لے کے بھی بھائیوں نے دیے ہوں، آپ کا اس میں کوئی کردار بھی نہ ہو، اور اسے کہیں کہ یہ آپ نے پہن کے نہیں جانا ہے. خلافت کا تاج سر پہ رکھا جا رہا ہے شوہر کے، اور شوہر کہہ رہا ہے سونے کے کنگن اتار دو. یہ ہوتی ہے زندگی برائے بندگی. یہاں جھگڑے نہیں ہوتے، یہاں پھڈے نہیں ہوتے، یہاں رولے نہیں پڑتے، یہاں طلاقوں کی نوبتیں نہیں آتی. ایک بھی جملہ تاریخ نہ لکھ سکی کہ آگے سے بیوی نے کچھ ریئیکشن دکھایا ہو، فوری کنگن اتارے ہیں اور گھر میں نہیں رکھے، بیت المال میں جمع کروا دی. بیت المال میں. اللہ کا کرنا ہوا وقت گزر گیا، جناب عمر ابن عبدالعزیز اللہ کو پیارے ہو گئے. بیت المال کے نگران کو علم تھا کہ یہ کنگن ملکہ فاطمہ کے ہیں، ذاتی ہیں، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، انہوں نے امانتاً رکھے ہیں. واپس کرنے آیا، ایک جملہ بولا تھا، میری اتنی ہمت نہیں، اگر ہوتی تو یہ جملہ میں اپنی زندگی میں سونے سے لکھوا کر کے کہیں مسلمانوں کے بہترین کسی لائبریری میں رکھ کے جاتا. جملہ کیا ہے؟ کہا کنگن واپس لے جاؤ. میں اپنے شوہر کی جب زندہ تھا جتنی عزت کرتی تھی، آج وہ منو مٹی کے نیچے ہے تو فاطمہ اس شوہر کی عزت آج بھی اتنا ہی کرتی ہے. یہ کنگن میرے شوہر کو میرے ہاتھ میں پسند نہیں تھے، اور انہوں نے کیوں روکا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کہ میں اپنے ملک کی رعایا کی ہر بیٹی، بہن، بہو اور بیوی کو یہ سونے کے کنگن نہیں دلا سکتا. اگر کسی غریب کی بیٹی میری بیوی کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے گی اور وہ صرف اتنا محسوس کر لے کہ کاش اس فاطمہ کی جگہ میں ہوتی، اس خاندان کی عزت باقی نہیں. احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ حضرت ادھر تو شوہر گھر سے باہر نکلے تو معاملہ اللہ حافظ ہے. زندگی 4 دن باہر چلا جائے اللہ حافظ ہے. اس سب گولتے کچھ نہ پھول. پرابلم یہ ہے کہ قرآن کے نیچے سے اس بیٹی کو گزار کے شادی کروا دی گئی تھی، اسے یہ پڑھایا نہیں گیا تھا. تاریخ میں اسے جنگیں اور لڑائیاں تو دکھائی گئی، مگر شدید ترین اور آسان ترین خوشی اور غمی کے معیار جو انہوں نے، ہمارے اسلاف نے مقرر کیے تھے، اس سے کوئی سبق نہیں دیا گیا. بولے میرے سارے چینل اس واقعے کو لے کے بیٹھے ہیں، تربیت کرے بیٹیوں کی، بیویوں کی. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ کوہرام مچتا ہے جو طوفان بدتمیزی. ہم جو ہے اسے ربیع الاول میں بھی دیکھتے ہیں جب میرے محبوب کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے، اسے ہم غم میں بھی دیکھتے ہیں، محرم میں. کوئی جگہ چھوڑی ہے، نیو ایئر نائٹ، ویلنٹائن، یہ ساری چیزیں زندگی میں ہیں. اللہ نے نکاح نہیں رکھا، جوڑے نہیں بنائے، سب کچھ ہے، لیکن صبر ہے. کسی کو بن مانگے بھی رب دے دیتا ہے، کسی کو مانگنے پہ، ڈھونڈنے پہ، جوتے گھسانے پہ دیتا ہے. اللہ نے لکھا ہے کہ اتنی منزلیں طے کرے گا آگے تیرے لیے، کوشش کر. اگر کوشش نہ کرنی ہوتی تو آپ اور مجھ تک نمک نہ پہنچتا. جو سامنے والا تھا نکل گیا. کتنے میلوں اندر گھستے ہیں، مائنوں میں جاتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے ان بیچاروں کی. پڑھا نہیں آپ نے؟ ایک مائن میں کام کرنے والے کی بیٹی ٹاپ کر گئی ہے، ساری دنیا تک خبر پہنچ گئی ہے بیٹی کی کہ ایک پاکستانی مزدور کی، وہ اندر کانوں میں کام کرنے والے شخص کی بیٹی کامیابیوں کو سمیٹ کے اپنے نام کر گئی ہے. بابا کا نام اونچا کیا اور باپ کو کان کے اندر کام کرتے ہوئے اس بات کی ابھی خبر نہیں کہ میری بیٹی دنیا میں کس مقام پہ پہنچ چکی. اس لیے زندگی کی ایک ایک سانس کا تعین کرنا سیکھیں، خوشی کو معیاری بنانا سیکھیں، غم کو معیاری بنائیں. اللہ موت کو قیمتی کر دے گا، اور ماں بعد زندگی اتنی اچھی کر دے گا جس کے وعدے اللہ نے کیے.
آئیے موت کے حوالے سے سب سے مشکل کام ہے خود کو تکلیف پہنچائے. مجھے کانٹا لگے میں فوری بیٹھ جاتا ہوں، جوتے کے اندر کیل کہیں اللہ نہ کرے. میری کیا حالت ہوتی ہے؟ بائک پہ چلتے ہوئے اگر زور سے بھیڑ ٹکرا جائے نا، چھوٹا سا ایک ڈنگ، کچھ نہیں کہتا وہ، تو میرے طور گھوم جاتے ہیں، چکر آنے لگتے ہیں. ہلکی سی چیز پریشان ہو جاتا ہوں میں. جان اتنی پیاری ہے کیونکہ اللہ نے درد رکھ کے، درد کا احساس رکھ کے باڈی کو نقصان سے بچانے کی فکر پیدا کی ہے. اگر یہ درد نہ ہوتا کون ڈرتا؟ 2 بچوں کو دیکھ کے آیا ہوں، میرا رب معاف کرے، مجھے اس وقت سے کوئی کھانا اچھا نہیں لگ رہا. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے آنکھیں ڈلے نکالے ہوئے ہیں، اپنے منہ سے کاٹ کاٹ کے یہ پورے کھائے ہوئے ہیں. جسم سے لہو نکلتا ہے تو اپنا لہو چوستے اور پیتے ہیں. بیٹیاں ہیں کسی کی 2، عزتیں ہیں. شکر کریں کہ اللہ نے آپ کے اندر درد کا احساس رکھا ہے. اگر یہ احساس مٹ گیا تو پھر کچھ نہیں ہے، سب ختم. احساس مٹنے نہ پائے، احساس مرنے نہ پائے. یہ ہمارا ٹاپک پہلے چل چکا ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قوم میں درد پیدا کر دیا. کیا درد پیدا کیا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. درد یہ ہے کہ گھر اللہ کا ہے، قبضہ 360 کا ہے، مالک اور خالق وہ ہے. تم اس کو بھلا کے ان کے سامنے جھک رہے ہو تو تمہارے رب کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یؤذینی ابن آدم، آدم کے بچے کو بنایا میں نے ہے، دکھ بھی مجھے ہی دیتا ہے. یاد رکھو، جس گھر میں توحید نہیں، جس فرد میں توحید نہیں، یہ رب کو دکھ دے رہا ہے. اللہ نے نوح علیہ السلام کی پوری نسل مٹا دی تھی سوائے ان کے جو توحید والے بیڑے میں چڑھ گئے تھے. توحید ایسا میٹر ہے. اللہ نے غرقاب کر دیے. عاد و سمود کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا. کبھی پتہ کرنا 2 ہی وجہ تھی. پیغمبر جو توحید لے کر کے آئے تھے کہتے تھے تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے آبا و اجداد تو ان کو لے کے چلتے نظر آئے. توحید پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا، زندگی کو قیمتی بنانا ہے، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ آوازہ جب پیغمبر نے مکے میں لگایا، چند لوگ ملے اپنے بگانے ہوئے. صبر اور استقامت کا دامن میرے محبوب نے نہیں چھوڑا. دعوت خفیہ بھی رکھی، اعلانیہ کری، بائیکاٹ ہوئے، مار دھاڑ قتل و غارت ہوئی. یہاں پتہ کیجئے کہ سب سے مشکل کام اپنی جان پہ سہنا ہوتا ہے، اور بالخصوص جب پرافٹ سامنے نہ ہو. مجھے پتا ہونا کہ سامنے 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے، ملینوں میں آگے ڈالرز پڑے ہیں، وہ سونا پڑا ہے، تو میرا جسم کہیں چھل چھل بھی جائے، کوئی تکلیف بھی ہو تو میں چلیں سامنے ہے، میں دیکھ کے گوارا. لیکن اگر مشکوک ہو، نظر نہ آ رہا ہو، تو بندہ رسک نہیں لیتا. اللہ نے جنت بنا کے چھپا دی ہے اور اس کے راستے میں مشکلیں رکھ دی، جہنم کی راہیں آسان کر دی اور بتا دیا ہے. یہ نہیں کہ بتایا نہیں، آزمائش ڈال دی ہے، امتحان رکھ دیا ہے. اگر کل کو کوئی اٹھ کے کہے کیوں جی بنائی کس لیے تھی، دینی نہیں تھی. ہر بورڈ ڈگریاں رکھ کے بیٹھا ہے، پرنٹڈ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لیکن امتحان رکھتا ہے. سال بھر آپ کو بینچز پہ بٹھاتا ہے، پھٹیوں پہ بٹھاتا ہے، گرمی سردی میں بلاتا ہے. ہم نے پڑھایا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارا بچہ جو ہے بہترین اسٹوڈنٹ ہے، بورڈ نہیں مانتا، یونیورسٹی نہیں مانتی. ہم لکھ کے بھی دے دیں کہ اس بچے کا مقابلہ ورلڈ میں کہیں کروا لو، وہ کہتے نہیں، امتحان سے گزرنا پڑے گا. جب امتحان میں جاتے ہیں وہ بیچارہ رات کو کوئی ٹینشن بنتی ہے، گھر میں والدہ یا باپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے جو نہیں پڑھنے والا تھا وہ آگے نکل گیا ہے، اور جو پڑھنے والا تھا اس واقعے کی وجہ سے، وقوعے کی وجہ سے سائیکی بن گیا ہے. لیکن کوئی میری تب گواہی نہیں مانتا، سارے کہتے ہیں پاجی تسی تو کچھ اور کرنا ہے. اب اس وقت کے حالات کو کون دیکھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ میرا ادارہ، اللہ جزا دے اس ادارے کو، جنہوں نے بچوں کی سند، ڈگری امتحان کے ساتھ مشروط نہیں رکھی، استاذ اور شاگرد کے پڑھانے اور پڑھنے کے ایک ایک دن کے ایک ایک لمحے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. جو پڑھ گیا انشاءاللہ پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 18 صحابہ کو آئے تھے، کیا کہا تھا؟ چند دن رکھ کے واپس جانے لگے تو ڈگری روک لی تھی کہ ابھی سال پورا نہیں ہوا، ایسے نہیں ہے. تو آئیے، امتحان شرط ہے، رب نے رکھ دی ہے. میرے پیغمبر کو امتحان سے گزرنا پڑا. اپنی ذاتی مشکلیں تو ایک طرف ہے، باپ نہیں ہے، آنے سے پہلے جا چکا، ماں جی لے لی، رب نے دادا جی لے لیا،
اللہ نے سگا چچا جو سایہ بن کے ساتھ رہتا تھا وہ بھی لے لیا، مشکل وقت میں سہارا بننے والی بیوی بھی لے لی. لمبی ایک کہانی ہے. لیکن جو آپ کی بات سن کے آپ کو مانے تھے، جنہوں نے مرشد مانا تھا، ملاقات نہ کرواؤں سیدنا خباب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ لسٹ میں ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. لوہار ہیں اور غلام ہیں. اس غلام کی حالت کیا ہے؟ بٹھی چلائی ہوئی ہے، دھونک رہا ہے. پہلی بٹھی شاید آپ نے دیکھی، اس پہ ویل لگا ہوتا تھا، چکا گھماتے تھے تو آگ جلتی تھی، لوہے کو پگھلایا جاتا تھا. اس میں اس نے ایک لمبی سلاخ رکھی ہوئی ہے، اوزار بنانے والی، تلواریں بنانے والی، تیر نیزے بنائے جاتے ہیں، تو وہ گرم کی ہوئی ہے. مالک کو خبر ملی کہ اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان سے وفا کا وعدہ کر لیا ہے. ذات دی کوڑ کرلی تے جفے شتیرہ نو، یہ لوگ کہتے ہیں. یہ لوگوں کی مثالیں ہماری گھٹیا گھٹیا، لیکن وہ اعلیٰ ہستیاں، مثالیں بھی اعلیٰ. یار تو جو مرضی بول، ذات کا لوہار ہے یا غلام ہے، تو اس کا حسن انتخاب دیکھ کے ساری دنیا کو چھوڑ کے اس نے مرشد کس کو پکڑا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک کو خبر ملی ہے. آپ کہیں نوکر ہوں، کام کرتے ہوں. میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں، آپ یقین کریں معیار زندگی اور معیار وفا کیا ہے. لٹھ پکڑی ہے مالک نے آ کے موٹے کپڑے سے، اور سیدھا رکھ کے سر کے درمیان میں ماری ہے جو سرخ ہو چکی ہے. سریا، بال بھی جھلسے، اوپر والا حصہ بھی جھلسا، اندر تلک جا کے بھیجا بھی جھلس گیا. ہماری میڈیکل کہتی ہے، سائنس کے، موت پکی ہے. رب نے کہا کہ موت تو میں نے اس آگ میں نہیں رکھی جو ابراہیم کو جلانے کے لیے پوری نمرودی سرکار نے جلائی تھی. موت تو میں نے چھری میں نہیں رکھی جو پیغمبر نے ہاتھ میں پکڑی تھی. موت تو میں نے اس پانی میں بھی نہیں رکھی جس میں میں نے فرعون کو مارا تھا. میں نے بچہ بچا کے دکھایا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے وفا کے معیار ختم ہو جائے؟ ساری زندگی حضرت خباب کا سر دو حصے ایسے رہا، درمیان کے اندر جو ہے وہ بالکل وہ نشان ویسے ہی تھا. آپ کو شاید نہیں علم، ادھر ہمارے جنوبی پنجاب میں پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا یا جانور ہوں، ایک بیماری سے بچانے کے لیے گرم آلہ کر کے اس کے سر کے درمیان تالو کی جو نرم جگہ ہوتی ہے اس کو ڈم دے دیتے تھے. اور انتہائی خوفناک. آج بھی افریقہ والے کچھ ایسا کرتے ہیں، نشانات لگاتے ہیں. مگر یہ ایمان کی نشانی. اتنی بڑی قربانی. سیدہ زنیرہ، کیا تھا قصور اس بیچارے کا؟ جس آنکھ کو دیکھ کے تیری آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے نا، اور جس وجود کو دیکھ کے جس مرشد کے ساتھ میں تیری آنکھیں نہیں رہنے دوں گی. یوں بھٹی سے نکالی ہیں گرم سلائیاں اور سیدھی آنکھوں میں مار دی ہیں. سر جی چیک کریں تھوڑا سا، بال آنکھ میں چلا جائے نا، ایک مچھر چلا جائے تو موٹر سائیکل کی ڈرائیو بھول جاتی ہے. بیوی بچے اس وقت پیچھے بیٹھے ہوئے، دل کرتا ہے پھینک دے بندہ. نفسی نفسی. ایک مچھر، ایک مکھی، ایک بال، ایک چھوٹا سا ذرہ وہ سکون نہیں لینے دیتا. پتہ کیجئے کہ قربانی میں آنکھیں دی ہیں، اور صرف آنکھیں کوئی سن کر کے نہیں نکالی گئی، کوئی آپریٹ میں نہیں، پہلے کوئی قطرے نہیں ڈالے گئے، ڈراپس نہیں اندر گرائے گئے، یوں سیدھی نوکدار چیزیں گرم ماری گئیں. یہ دے کے بدلے میں کلمہ اور وفا لیا تھا. اسلام اتنا سستا نہیں ہے. شہادتیں پڑھی ہیں، جرتیں پڑھی ہیں. وہ آل یاسر، یاسر کی امی جان، وہ سیدہ سمیہ. تو سند کو بول، متن کو کہے، یہ کہے وہ کہے. سر جی آپ نے دشمنیاں دیکھی نہیں ہیں. لوگوں نے کبھی بھی حق کو حق سمجھ کے ساتھ دے کے ہماری طرح پھول نہیں پھینکے. ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہر مسلک والے اپنے مولوی کے اوپر، عالم کے اوپر، ذاکر کے اوپر، اپنے خطیب کے اوپر، ادیب کے اوپر پھول پھینک رہے ہوتے ہیں. وہ دور تھا جب مرشد کے اوپر بچے پھینکنے پڑتے تھے. مرشد دو عالم، ہادی دو عالم، رہبر دو عالم. احد سجائے، ماں چھوٹا سا بچہ، یوں ایک ہاتھ میں آتا ہے، پکڑ کے آئی محبوب اسے بھی مجاہدین میں شامل کر لیں. سر سوچ دیکھیں ان لوگوں کی، جگرا دیکھیں. میں بڑے بڑے جانور ذبح کرتا ہوں ایک ہی کیٹیگری کے، تو اندر جگر مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، سائز الگ ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس میں جب ہم جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا جی دل بڑھ گیا، جگر بڑھ گیا، سائز بڑھ گیا. سر جی جرت، ہمت، استقامت. دودھ پینے والا بچہ لا کر کے آگے رکھ دیا. کہا یہ تو رستے کی رکاوٹ بنے گا، اسے سنبھالیں گے یا دشمن سے لڑیں گے. کہا نہیں، میری سنیے، میں کیا لے کے آئی ہوں.
میں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ اگر کوئی تیر میرے محبوب مرشد پیغمبر کی طرف بڑھے اور آپ کے پاس اس وقت کچھ اور نہ ہو تو یہ میرے بچے کو آگے کرتے جانا، تیر اس کے بدن میں لگ کے رکیں گے، میرے محبوب کو نہیں لگیں گے، میرے بیٹے کے پیدا ہونے کی جو ہے وہ چاہت اور میری تمنا اور آرزو اور مقصد حیات پورا ہو جائے گا۔ آپ نے اور میں نے تو اسلام کو مذاق سمجھ لیا نا، جو بھی اٹھتا ہے بھات بھات کی بولی بولتا ہے، جس کے من میں جو آیا کہہ دیا۔ ان ہستیوں پہ جہاں تربیت ہی یہ تھی، صرف یہی نہیں ہے، عمر چھوٹی ہے، قد بھی چھوٹے ہیں، فوج میں جانے کی عمر اور قد میں یار ہے کہ نہیں؟ جب موڑتے ہیں، حالانکہ جاب ہے، خدمت اپنی جگہ، ملک کی حفاظت اپنی جگہ، جذبہ اور یقین اپنی جگہ، لیکن ایک حساب سے ہے تو وقتی طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ چلے میرا فیوچر اچھا ہو جائے گا، تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ کیا تعلق بنانا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ قد کا سائز بھی پورا نہیں اور عمر بھی پوری نہیں، تو جہاں لائن بنی تھی نا 313 پورے کر رہے تھے اور وہ ہو نہیں رہے تھے، تو یہ بچے یوں ایسے کھڑے تھے کسی جگہ نا ٹیک لگا کے کہ ہمارا قد اونچا ہو جائے۔ آگے مٹھائی بانٹ رہی جا رہی تھی، کوئی دعوت تھی چاولوں کی، جناب آگے جا کر کے کچھ، میں نہیں کچھ زیادہ بولنا چاہتا لیکن سوچئے ہمارے مقاصد ہے، ہائٹ اپنی بڑھائی جا رہی ہے اور اس جذبے کو دیکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لیا تھا۔ یہ قربانیاں دے کر کے آج میرے اور آپ تک یہ پہنچا، اس کا ایک لفظ سننے اور بولنے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ، جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پورے کا پورا لہو بہتا ہوا پاؤں تک جا رہا تھا، اور اس قدر مارا ہوش نہیں آئی، بے ہوشی کے عالم، کئی نمازیں گزری، وطن چھوڑنے پڑے، ہجرتیں کرنی پڑی، سولیوں پہ چڑھے، خبیب کو لٹکایا رضی اللہ تعالی عنہ، ہجرت کے راہی بنے، شوہر کی قربانی ام سلمہ نے دی ہے، بیوی کی قربانی ابو سلمہ نے دی ہے، اور دونوں کی قربانی 1 سال کے بچے نے دی ہے، پھر جا کر کے یہ کچھ بنایا۔ حضرت بڑا آسان ہے یہ کہہ لینا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کہہ لینا کہ میں مسلمان ہوں، میں جنتی ہوں۔ اللہ نے تو کھل کے کہا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، ہم حسبتم، تمہارا گمان بن گیا کہ بس یہ کلمہ پڑھا ہے تو جنت مل جائے گی، بڑی بڑی قربانیاں پڑی ہیں، دی ہیں ان لوگوں نے، ہم نے کیا کرا ہے؟ ہم تو صرف الزام کی بچھاڑ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خاندانوں میں لڑائیاں ڈال سکتے ہیں، ہمارے دامن میں چغلی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ سوچیے اللہ نہ کرے آج مر جائیں، سوچیے اللہ نہ کرے آج مر جائیں، میرے پیچھے میری آنکھ کے جرم کتنے ہیں چیک کریں، سماعتوں کے جرم کتنے ہیں چیک کریں، اگر جھوٹ سننے والا نہ ہوتا تو بولتا کون؟ غیبت سننے والے نہ ہوتے، مجلس میں بیٹھے ہیں کوئی کرنے لگا بھائی سٹاپ اٹ، یہ نہیں چلے گی، وہ یار سنتے صحیح تو ایویں ہوتے اتنا اعتبار کیتا ہے، مینوں پوچھ، میں جاننا، اور وہ برائی اس میں ہو بھی اور مجھے پتا بھی ہو، میں پھر اس کو چپ کروا دوں، نہیں یہ نہیں بولنا، کون سنے گا؟ ہم چسکے لیتے ہیں، وہ پروفیسر ہاں کیوں ہے، او ڈاکٹر کیوں ہے، فلاں او بڑیاں نمازاں پڑھ دس ہویا کی۔ یارو جس قوم کو عادت پڑ گئی ہو نا پیغمبر پہ بات کرنے کی، پیغمبر کے یاروں پہ بات کرنے کی، ان کے گھرانے پہ انگلیاں اٹھانے کی، جن کو عادت پڑ گئی ہو اللہ پہ اعتراض کرنے کی، عام بندہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ اعتراض تو بنایا کیوں تھا؟ سزائیں رکھی تھی تو بنایا کیوں تھا؟ تنگی رکھی تھی، کیا کروں تیرے غنی ہونے کو جو میرے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو وہ بھائی تجھے نہیں پتا آزمائش ہے، مارکنگ کرنے والے کے پاس پورے 100 نمبر ہوتے ہیں، 100 ہے میرے پاس، لکھے بھی لکھنے والے نے 10 صفحے ہیں، اس کا مائنڈ ہے کہ مجھے یوں نمبر دیے جائیں گے، 4 سطریں چھوڑ کے اس نے کاپیوں پہ کاپیاں لگائی ہیں، لیکن جو مجھے مطلوبہ مواد تھا، جو سوال کا جواب تھا، وہ نہیں لکھا۔ اس کے مائنڈ میں ہے کہ مجھے پورے 20 نمبر 20 ملنے ہیں اور میری نظر میں 2 بھی نہیں بن رہے، ہے کوئی مجھے چیلنج کرنے والا؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہے، الا لہ الخلق والامر، جس نے بنایا ہے آرڈر بھی اسی کا ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کریں؟ تو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں قربانیوں کو بھی معیاری بنائیں۔ پتہ ہے نا قربانی معیاری، ہمارے کتنے جمعے چلے کہ جانور کے خریدنے کا معیار ہے کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو،
کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، لاغر نہ ہو، اس کی تھوڑی سی صحت لاغر ہے، قربانی پہ نہیں لگ رہا، میرا ایمان بالکل ڈاما ڈول ہے، لڑکھڑا رہا ہے، جان ہی نہیں ہے، اور میں امید رکھے بیٹھا ہوں کہ ٹھیک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جی اس نے کہا ہے، کوئی اور موقع نہیں ملا، آخری لمحے جاتے جاتے بھی کلمہ میسر ہو گیا، عمل کا ٹائم نہیں ملا، جنت میں جائے گا، کلمہ پڑھ کے عمل کا ٹائم ملا ہے تو عمل دیکھا جائے گا، عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکل۔ اس لیے معیاری زندگی، معیاری موت، شہادت کی موت سے بڑھ کے معیاری موت کوئی نہیں۔ اسی پہ بات سمیٹتا ہوں کہ اللہ نے 9 لوگوں کو اعزازی شہادت، اور تاریخ اسلام میں 20 سے زیادہ ایسی شہادتیں ہیں جو آسان نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکے کی شہادتیں آسان تھیں؟ وہ بدر میں، وہ احد میں 70 لاشیں یہاں 14 وہاں، یہ معمولی تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے عظیم ترین انسان جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے پاؤں کے جوتے کی خاک کے نیچے وہ پورے کا پورا فارس اور وہ روم کی بڑی بڑی سپر پاوریں منتظر کھڑی تھی کہ آؤ اور آ کر کے چابیاں لے لو، لیکن اتنی عزت دے دو کہ آپ لینے آ جاؤ، ہمیں دینے آنا تو ہے ہی، آپ آ جاؤ۔ اور جب یہ گئے ہیں جو شہادت کی موت مانگتے ہیں، آج ان کے قمیض پہ 17 پیوند تھے، 17 جگہ سے پھٹا ہوا اور سوئی سے سیا ہوا تھا۔ سر جی ہم 2 ٹکے کے خطیب نہیں ہوتے، 2 ٹکے کے افسر نہیں ہوتے، 1 ٹکے کی ویلیو نہیں ہوتی، ہماری ٹھاٹ باٹ ختم نہیں ہوتی، صرف ایک جوتا صحیح نہیں ہے یا فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، طلاق تک کے معاملے ہو جاتے ہیں، اور ساری کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ سر جی کوئی شاہی لباس ہی پہن لو۔ کہنے لگے جس خلعت کو پہن کے فارس اور روم تک پہنچنا رکاوٹ نہیں بنا، بیت المقدس تک رب کے گھر جاتے ہوئے بھی میرے لیے کوئی مسئلہ ہوگا؟ یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہاں جملہ بولا تھا ان اللہ لقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اصل عزت اسلام سے ملی ہے، وگرنہ زمانہ جاہلیت میں لباس تو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ہوتے تھے، اور جب ہم نے اسلام چھوڑ کے معیار بدل کے عزت کے معیار بدلے اور طریقوں سے عزت ڈھونڈی، 3-3 4-4 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کا جوڑا پہن کے، مسلمان کی کلمے پڑھنے والے کی باہر کی دنیا پہ ایئرپورٹوں پہ عزت نہیں، حاکم وقت عزت نہیں، 17 پیوند لگے ہوئے، اور اپنی باری عدل ایسا ہے کہ یہ باری غلام کی ہے تو ڈبل باری نہیں لوں گا، لے سکتے تھے کہ چلے میری ٹھاٹ رہ کے اونٹ پہ جو چڑھ کے آ رہا ہے نا یہ ہے عمر، اور جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ نوکر ہے، نیچے یہ ہیں۔ یہ عدل تھے، شہادتیں مانگی تھی اور رب سے مدینے میں مانگی تھی، تو رب نے مدینے میں میرے پیغمبر کی مسجد کے مصلے اور محراب پہ دی تھی۔ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 70 کاری، میرے نبی کی آل کا ایک ایک تن، سر جی کہنا بڑا آسان ہے، آپس کی مسل کی جنگ کو جتانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا، لیکن وہ معیار دین کسی بھی دور میں آسان نہیں رہا، ہر دور میں ایک دوسرے، آج آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کتنے گتھم گتھا ہیں، ہر بندہ خود کو مسلمان سمجھ رہا ہے، دوسرے کو کافر جان رہا ہے، زندگی یہ ہے، خود تو یہ بنے ہوئے ہیں، اور میرے پیغمبر کے یاروں کے اجتہاد کو بھی ہم اتنا رائٹ نہیں دیتے کہ وہ کہیں دشمنوں کی چال کے اندر کھڑے ہو کر کے فیصلہ لے لیں۔ ہم نے نہ جناب حسن کو اتنی اجازت دی ہے، نہ سیدنا حسین کو اتنی اجازت دی ہے، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو تفصیلات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کی ان قربانیوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، میرے نبی کے یرانے اور گھرانے کی قربانیاں، یہ معزز لوگ ہوتے ہیں، اور یہ قربانیاں چلتی ہوئیں وطن عزیز تلک۔ اگر سرحد پہ پہرا دینے والا میرا ایک فوجی معزز ہے، پروٹوکول کا حقدار ہے، اور وہ اس ٹائٹل کا حقدار ہے جسے آپ نشان حیدر کہتے ہیں، تو پھر وہ ہستیاں ان کو گرائیں مت، عزت دیں، آبرو دیں، اور ایک مائنڈ بنا لیں کہ اللہ جن سے تو راضی ہے میں ان سب سے راضی ہوں، میں ان سب سے راضی ہوں، میرا کوئی دوسرا نقطہ نہیں ہے۔ اللہ انشاءاللہ دنیا بھی آسان کر دے گا، آخرت بھی، اور زندگی کو معیاری بنائیے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔